شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء حضرت اقدس شیخ التفسیر والحدیث مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب۔ آپ نہ صرف یہ کہ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے محتمم ہیں، بلکہ آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جنوبی پنجاب کے ناظم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ الفاروقیہ ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو متنوع صفات اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنی بیماریوں کے باوجود اور 2 دفعہ اپنے گردے کا ٹرانسپلانٹ کرانے کے باوجود، عوارض کے باوجود، نہ صرف یہ کہ انتظامی طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تدریسی طور پر انجام دے رہے ہیں، بلکہ رفاہی طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے الفاروقیہ ٹرسٹ کے تحت اس وقت آنے والے سیلاب میں موجودہ صورتحال میں سینکڑوں لوگوں کو راشن پہنچایا، خیمے فراہم کیے اور دیگر ضروریات مہیا کی، اور مستقل مہیا کر رہے ہیں، مزید بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ الفاروقیہ ٹرسٹ کا مستقل ایک نظام ہے رفاہی جو چلتا رہتا ہے۔ سالانہ طور پر، ماہانہ طور پر مختلف کیمپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ کبھی آئی کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، کبھی مریضوں کے لیے کسی اور کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ اور الفاروقیہ ٹرسٹ کے تحت ہیلتھ کیئر سینٹر وہ تو مستقل ایسے سینٹر چل رہا ہے جہاں پہ سینکڑوں لوگ ماہانہ بنیادوں پر اپنے گردوں کی صفائی کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار خدمات ہیں جو اللہ جل شانہ آپ سے لے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ جل شانہ ان خدمات کے عوض اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ہم سب سے پہلے تو حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں ہمیں وقت مہیا کیا۔ اس کے بعد ہم مختصراً سوال و جواب کریں گے اور ان کے جواب چاہیں گے۔ کیا حال ہے حضرت؟ خیریت؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت احسان، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میرے بارے میں جو کچھ فرمایا میں اس کا اہل نہیں، آپ کا حسن ظن ہے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس حسن ظن پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے تو ہم مختصراً آپ ہی سے آپ کا اور آپ کے ٹرسٹ کا تعارف سننا چاہیں گے، تاکہ ہمارے ناظرین یہ جان سکیں کہ ٹرسٹ کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے درسقرآن.com کا اور آپ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی معروضات عرض کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا فرمایا، موقع دیا۔ بندہ عاجز کا نام تو آپ جانتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی جو خدمات ہیں ان کا بھی آپ نے ذکر فرما دیا۔ الفاروقیہ ٹرسٹ دراصل ہم نے 2010 میں 10 کے سیلاب میں قائم کیا تھا۔ 2010 میں جو سیلاب تھا اس کی نوعیت اور طرح کی تھی، اور موجودہ سیلاب کی نوعیت اور طرح کی ہے۔ 2010 کا سیلاب وہ دریاؤں کی طغیانی کی وجہ سے آیا تھا، اور اس میں خاص طور پر دریائے سندھ اور دریائے چناب دونوں کا پانی مکس ہوا تھا۔ دریائے سندھ کا پانی باہر آیا، بند توڑے گئے، ادھر چناب کا پانی باہر آیا، تو اس سے وہاں سیلاب آئے جہاں کبھی بھی نہیں آئے تھے۔ تو وہ جو سیلاب تھا وہ دریاؤں کا تھا، اور موجودہ جو سیلاب ہے یہ بارشوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، جو بارشوں کا ایک طویل سلسلہ جولائی کے آغاز سے شروع ہوا ہے اور اب تک وہ چل رہا ہے، اور نہ جانے ستمبر کے مڈ تک وہ چلے گا، اس کی وجہ سے پورے ملک میں یہ ایک آفت آئی ہے۔ تو 2010 میں اللہ کی توفیق سے بہت سے لوگوں تک ٹرسٹ نے خدمات فراہم کی، پھر باقاعدہ اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا، اور پھر رجسٹریشن کے بعد اس کا ایک سلسلہ کفالت بیوگان کا شروع کیا گیا، جو 25 بیوگان سے شروع ہوا تھا، اور اب الحمدللہ 200 کے قریب مستحق زکوٰۃ اور باپرد
ایسی خواتین بے افغان جن کو کہیں سے امداد نہیں ملتی، ان کو ماہانہ بنیادوں پر راشن پیکج دیا جا رہا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاسپٹل قائم کروایا جس میں جنرل او پی ڈی ہوتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 250 300 200 250 300 مریض ادویات لے جاتے ہیں۔ میں خود کڈنی فیلئر رہا اور 3 سال ڈائلیسس پہ رہا، اور 2019 میں دوسری بار میرا گردہ فیل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل میں ڈالا تھا کہ اگر زندگی ملی تو ایک ڈائلیسس سینٹر بھی قائم کریں گے، چونکہ اس خطے کے لوگوں کو ڈائلیسس کے لیے دور دراز سفر کر کے ملتان پہنچنا ہوتا ہے، اور ڈائلیسس ایک مہنگا ترین علاج ہے، اور وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور ڈائلیسس نہ کروانے کی وجہ سے وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ 2019 سے ڈائلیسس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس میں ماہانہ تقریباً 400 ڈائلیسس ہم پیشنٹس کی فری کر رہے ہیں۔ 7 مشینیں ہیں ہمارے پاس، اور جدید مشینیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک مستقل سلسلہ وہ آئی کیمپ کا ہے۔ ہر سال 2000 کے قریب ہم لوگوں کے آنکھوں کے فی کو موتیا کے فی کو آپریشن فری میں کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں جہاں کڑوے پانی ہیں اور گندے پانی ہیں، ہمارے الفاروقیہ ٹرسٹ نے RO پلانٹس لگا کر لوگوں کو صاف اور میٹھا پانی مہیا کیا ہے، اور اب تک 20 سے زائد مقامات پر یہ RO پلانٹس لگ چکے ہیں۔ پچھلے دنوں چولستان میں پانی کی قلت کا سامنا ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں الفاروقیہ ٹرسٹ نے راشن کے ساتھ پانی کے مستقل پروجیکٹ پہ کام کیا، اور وہ پروجیکٹ ابھی چل رہے ہیں۔ ہم نے 11 جگہوں پر سولر واٹر پمپ لگائے، اور کوئی 5 جگہوں پر اللہ کی توفیق سے سولر RO پلانٹ لگائے، اور ان کے اوپر کام چل رہا ہے، اور خلق خدا کو اس سے نفع ہو رہا ہے۔ اور چولستان کے ایک علاقے میں ایک مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ابھی حالیہ جو سیلاب آیا ہے، تو الحمدللہ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے الفاروقیہ ٹرسٹ پہنچا ہے، اور اب تک الفاروقیہ ٹرسٹ جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں 600 خاندانوں کو راشن فراہم کر چکا ہے۔ مزید کوئی 250 خاندانوں کو راشن سیچرڈے کو ہفتے کے دن ہم پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی 250 خاندانوں کو خیمے پہنچا چکے ہیں، اور مزید 200 خاندانوں کے لیے آج ترپال کی خریداری کی جا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف علاقوں میں ادویات پہنچا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تو یہ چند ٹوٹی پوٹی خدمات ہیں جن کا سلسلہ الحمدللہ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ سے کئی خدمات لیں۔ اچھا، آپ خود بھی متاثرہ علاقوں میں تشریف لے گئے، اور اپنی بیماری کے باوجود بنفس نفیس وہاں جا کے راشن بھی تقسیم کیا، خیمے بھی تقسیم کیے، ساتھیوں کی سرپرستی بھی فرمائی۔ تو سیلاب کی کیا صورتحال تھی، اور آنکھوں دیکھا حال کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سیلاب کا آنکھوں دیکھا حال بڑا دردناک ہے، بڑا کربناک ہے۔ جنوبی پنجاب کا جو سیلاب ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر پر محیط ہے۔ ہوا یہ کہ تونسا تحصیل یہ KPK کے ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ جوائنٹ ہے۔ وہاں سے کوہ سلیمان کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور وہ پہاڑی سلسلہ طویل بھی ہے، دراز بھی ہے، اور کافی ہائٹ پر بھی ہے، کافی اونچا بھی ہے۔ اس کی اونچائی اور دشواری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہماری ٹیمیں 2 دن پہلے کوہ سلیمان پر سروے کرنے کے لیے گئیں۔ ہمیں معلوم ہوا تھا، وہاں سے اطلاعات آئیں کہ تمام روڈز بند ہو گئے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں، ٹریفک نہیں جا رہی، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، ٹاورز کی بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے موبائل سگنل بند ہو گئے ہیں، موبائل بند، بجلی بند، سڑکیں بند۔ تو وہاں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں کوئی ہیلی کاپٹر فراہم کیا جاتا اور ہم وہاں پہنچتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ٹرسٹ کے ساتھیوں نے ایک اور ٹرسٹ ختیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ ہے کراچی سے، ان کے ساتھ ان کو اپنے ہمراہ کر کے ایک طویل و عریض یہ سفر کیا، اور زمین سے لے کر
کوہ سلیمان کی چوٹی تک انہیں پہنچنے میں 9 گھنٹے لگے. یہ صبح 1 بجے چلے تھے اور شام کو 10 بجے یہ چوٹی پر پہنچے, اور وہاں کے انہوں نے مناظر دیکھے, اور وہاں رات کو بارش ہو گئی. جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو پھر انہیں دریاؤں کو عبور کرنا پڑا, اور بڑے خطرناک نالوں سے گزر کر الحمدللہ بسلامت پہنچے. ہم یہاں دعاؤں میں لگے رہے. تو یہ جو 250 کلومیٹر کا ایریا شروع ہوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, اور اس کا اختتام ہوتا ہے جا کے رجحان سے آگے. جب بارشیں بہت زیادہ ہوئیں تو جگہ جگہ سے پانی کے ریلے نیچے آئے, جگہ جگہ سے پانی کے ریلے نیچے آتے رہے, اور وہ پانی اتنی کثیر تعداد میں تھا کہ بعض جگہوں پر 15 فٹ پانی کی ہائٹ تھی, بعض جگہوں پہ 8 فٹ پانی کی ہائٹ تھی, بعض جگہوں پہ 10 فٹ پانی کی ہائٹ تھی, اور کئی ہم نے ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں چھتوں کے اوپر سے پانی گزر گیا, اور پھر اس سے دریا بن گئے, اور ان دریاؤں نے پھر رخ بدلے. ہم گزشتہ ہفتے توسا کے علاقوں میں 2-3 علاقوں میں ہمارا جانا ہوا. ایک تو ہم طبی کیسرانی رحیم آباد میں ہم نے مختلف مستحقین کو, متاثرین سیلاب کو جمع کر کے انہیں میڈیسن بھی دی, انہیں راشن بھی دیے, اور خیمے بھی دیے. اور پھر ایک وہوا کا علاقہ, وہاں تو ہمارے پہنچنے سے پہلے پانی آ گیا, تو وہاں ہم نے بالواسطہ وہ سامان تقسیم کروایا. ایک گاؤں ہے جلو والا, یہ کھٹ بوسدار ایک سٹاپ ہے انڈس ہائی وے پر, اس سے کوئی 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں جی یہ توسے کا علاقہ ہے, تحصیل توسا ہے. تو وہاں کی تباہی بربادی کا ہمیں پتہ چلا, تو اور وہاں کے علماء نے ہمیں دعوت دی. وہاں مولانا سہیل طیب صاحب ہیں, مولانا عبدالرزاق شاہ صاحب ہیں, ہمارے جامعہ کے ایک سابق استاد تھے مفتی حبیب اللہ صاحب, آج کل وہ معہد الفقیر جھنگ میں پڑھاتے ہیں. وہ ان کا آبائی گاؤں ہے, میں پہلے بھی وہاں جا چکا تھا, تو ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو آگے گلیوں میں سیلاب کی وجہ سے بے تحاشا کیچڑ, اور اس اگلے گاؤں کے اگلے کونے تک ہمارے لیے پہنچنا وہ ممکن نہ تھا. وہاں ہم نے لوگوں کو دیکھا, پاؤں سے ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, اور انہوں نے اپنی شلواریں وہ اوپر کی ہوئی ہیں, اور ننگے پاؤں آ جا رہے ہیں, پاؤں ان کے پھٹے ہوئے ہیں, خون بہ رہے ہیں, پاؤں زخمی ہیں. تو ان علماء نے کہا کہ آپ کا وہاں جانا پیدل تو ممکن نہیں ہے, اور لہذا ہم آپ کے لیے ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ٹریکٹر ٹرالی کا انتظام کیا. ہم ٹریکٹر ٹرالی پہ چڑھ کر ہم وہاں پہنچے تو وہاں عجیب ہم نے قیامت کا منظر دیکھا. مفتی صاحب صورتحال یہ تھی کہ گاؤں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا بہتا تھا کسی زمانے میں, اور آج کل تو وہ خشک تھا, لیکن جب یہ کوہ سلیمان کا پانی آیا اتنی تیزی کے ساتھ آیا تو دریا نے رخ بدلا. اس بستی اور دریا کے درمیان پتھروں کا ایک سپر بند تھا, تو دریا نے راتوں رات اڑا کے رکھ دیا اس پتھریلے بند کو, اس سپر بند کو اڑا کے پھینک دیا, اور راتوں رات اس نے کئی مکانات نگل لیے. اور دیکھتے ہی دیکھتے 1-2 دن میں 200 کے قریب مکانات بمائے زمین کے سفیدی سے مٹ گئے. ان کی زمین دریا کا حصہ بن گئی. جہاں کبھی وہ بستی ہوتی تھی تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہاں دریا چل رہا تھا, اور مزید مکان وقفے وقفے سے گر رہے تھے. تو عجیب منظر تھا. بستی کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محنتوں سے بنائے ہوئے اپنے گھر توڑ رہے تھے, وہ ونڈو اکھیڑ رہے تھے, وہ گارڈر ٹی آئرن اینٹیں اکھیڑ رہے تھے, وہ اپنا سامان ٹرالیوں پہ لاد رہے تھے اور نقل مکانی کر رہے تھے. ان کی آنکھوں سے آنسو تھے, وہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. مجھے وہاں علماء نے بتایا کہ 6 ماہ پہلے ایک نوجوان کی شادی ہوئی, اور اس بیچارے نے جمع پونجی جتنی بھی تھی اس سے مکان بنایا. اور ظاہر ہے کہ جب کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں ایک خواب ہوتے ہیں, سپنے ہوتے ہیں, تو وہ جو سجا لیتے ہیں, تو اس نے بھی وہ خواب سجایا ہوگا, ایک بہترین کوٹھی تیار کی, اور اس گاؤں کے اندر 60 لاکھ روپے اس پر خرچ کیے, 50-60 لاکھ روپے خرچ ہوئے, اور شادی ہوئی. تو راتوں رات جب پانی آیا بمشکل وہ میاں بیوی جان بچا کے باہر نکلے. وہ ان کا گھر, ان کے گھر کا سامان, ان کے گھر کے فریج,
ان کے گھر کے پنکھے، ان کے گھر کی چارپائیاں، ان کے کپڑے، بچی کا جہیز اور تمام کا تمام سامان، اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ سامان اٹھا سکیں. اور آج وہ جگہ بھی دریا کا حصہ بن چکی، زمین بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح کے وہاں کربناک ہم نے مناظر دیکھے. اور پھر اللہ کی توفیق سے ان جو مستحقین تھے ان میں ہم نے کچھ نقدی تقسیم کی، کچھ ایک اور ٹرسٹ نے کچھ لوگ اپنے ذمے لیے، انوار ختم نبوت والوں نے اپنے ذمے لیے، اور کچھ ہم نے اپنے ذمے لیے، وہاں تقسیم کی. اسی طرح بعض جگہوں پر لاشیں بہتی اور جانور بہتے نظر آئے. تو یہ وہاں کی جو صورتحال ہے بڑی دردناک ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہمارے کچھ فضلاء ہیں، وہاں سے انہوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی قلعہ سیف اللہ میں، تو ان کا بھی حال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے. تو یہ ایک ایریا بہت بڑا ایریا ہے. اچھا، یہاں سے پھر پانی بہتا ہوا دریائے سندھ میں جاتا ہے، اور راجن پور کے علاقے میں ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ڈسٹرکٹ راجن پور، وہاں تو صورتحال کل کی یہ ہے کہ بعض جگہوں پر بعض بستیوں میں 8-8 فٹ پانی رکا ہوا ہے، پانی رک گیا، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ مکانوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک تکلیف کے مناظر ہے، اور ان مناظر میں ہمارا اور امت مسلمہ کا امتحان ہے. آج وہ بلا کے اندر ہیں اور ہم عافیت میں بیٹھے ہیں. اگر ہم نے ان کا خیال نہ رکھا اور اللہ ناراض ہو گئے تو اس طرح کی آفت کا ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں. ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. سیلاب سے مجموعی طور پر کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ حضرت میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ہے، اس میں شہر چھوڑ کر گاؤں جو کئی ہزار ایکڑ پر مشتمل ہیں ان میں فصلیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور جو مکانات ہیں میرے اندازے کے مطابق 1000 کے قریب مکانات جنوبی پنجاب کے اندر وہ تباہ ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، جن میں 200 سے زائد وہ ہیں جن کی زمینیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اور ویسے جو اب فگر آ رہے ہیں مجموعی طور پر سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں، کے پی کے میں، گلگت میں، بلتستان میں جو فگر اب آ رہی ہیں، جو فگر رپورٹ ہوئی ہیں، وہ 4 لاکھ مکانات اور عمارتیں اس سیلاب نے تباہ کی ہیں. 830 افراد بمائے بچوں کے بہہ گئے ہیں، کئی خواتین بہہ گئی ہیں، کئی کربناک تصویریں سامنے آتی ہیں. اور اس سیلاب سے سندھ کا 90% فصلی زرعی رقبہ تباہ ہو گیا ہے، 90% فصلیں اجڑ گئی ہیں، اور جنوبی پنجاب کے ان اضلاع میں تو مکمل فصلیں یہ تباہ ہو گئی ہیں. اب ان لوگوں کو بحالی میں بھی وقت لگے گا، اور اس سیلاب کے بعد جو خطرہ ایک بڑا معاشی بحران آنے والا ہے جس میں سبزیوں کی قلت، پھلوں کی قلت، دالوں کی قلت اور یہ مسائل پیش آنے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم فرمائے. آپ وہاں گئے اور موقع بھی ملاحظہ کیا، خدمات بھی کی، راشن بھی تقسیم کیا. کیا آپ کو وہاں پہ حکومتی کارندہ، کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کوئی اور نمائندہ جو وہاں صورتحال دیکھ کر ان کی خدمت کر رہا ہو، ان کی ضروریات مہیا کر رہا ہو، تسلی کے کلمات کہہ رہا ہو، ان کے ساتھ کھڑا ہو، ایسا کوئی نظر آیا؟ مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں ہم گئے، لوگوں سے پوچھا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، ہمیں وہاں حکومتیں نظر نہیں آئیں، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. بستی جلو والا جس کا میں نے ذکر کیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بارہا ہم ریکویسٹ کر چکے تھے اور ہم حکومتی ذمہ داران کو، آفیسرز کو اطلاع دے چکے تھے، ان لوگوں کو بروقت اقدامات کر کے بچانا ممکن تھا. لیکن جب ہم گئے پرسوں تک، وہاں تک کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر تو دور کی بات ہے، ان لوگوں کے بقول کو پٹواری بھی نہیں آیا. ایم این اے اور ایم پی اے آئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ مشینری ہم بھیج رہے ہیں دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے، وہ آج تک نظر نہیں آئی. اور اس موقع پر مجھے گیلا ہے اپنے میڈیا سے بھی، میڈیا کو فضول نان ایشوز سے فرصت نہیں ہے. فلاں گرفتار ہو گیا ہے، آج اس کو مار پڑ گئی ہے، نہیں پڑی، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے. یعنی قوم کا وقت برباد کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اصل ایشوز ہیں
اس وقت پنجاب سے کراچی جانے والے روڈ بلاک ہے، کوئٹہ سے کراچی آنے والا روڈ بلاک ہے، یہاں سے جو بلوچستان کے روڈ ہیں بلاک ہے، کوہ سلیمان کا زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں تو دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب عوام کو اور غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ لیا گیا ہے، جو مرتا ہے مرے، جو بچتا ہے بچے۔ تو نہ وہاں کو قابل ذکر امداد ہو رہی ہے، نہ لوگوں کو صحیح معنوں میں ریسکیو کیے جا رہا ہے۔ کل ہمارے دوست راجن پور کے علاقے میں راشن پہنچانے کے لیے گئے تو کشتی نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ریسکیو والوں کو وہ فون کرتے رہے واپسی کے لیے، تو ریسکیو والوں نے ان کے نمبر بلاک کر دیے۔ رات کو 1-2 بجے تک وہ اس بستی کے اندر رہے اور واپسی کے لیے وہ تڑپتے رہے، نہ جانے وہ واپس ڈیرہ غازی خان ڈی جی خان کیسے پہنچے۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے، مرکزی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی، کہ بعد مراحل ایسے آ جاتے ہیں کہ جب جنگیں روکنی پڑتی ہیں، جب اختلافات نظر انداز کیے جاتے ہیں، جب ملک کی سلامتی پیش نظر ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس وقت عوام کے ووٹوں سے اوپر آئے ہیں، اور اگر عوام ہی نہ رہے تو آپ کے اقتدار کیا رہیں گے؟ تو دونوں حکومتوں کو، پنجاب حکومت کو، مرکزی حکومت کو، بلوچستان کی حکومت کو، KPK کی حکومت کو، سندھ حکومت کو، گلگت کی حکومت کو، ایک پیج پر آ کر ان سیلاب زدگان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے مفتی صاحب ایک خوشی کی بات ہے نوٹ کی، آج جس ملا کو، مولوی کو لوگ معاشرے پر بوجھ کہتے تھے، آپ جا کر بلوچستان میں پوچھیں، آپ تونسا میں پوچھیں، آپ راجن پور میں پوچھیں، رجحان میں پوچھیں، گلگت میں پوچھیں، بلتستان میں پوچھیں، KPK میں پوچھیں، آج فیلڈ میں صرف علماء ہیں، دینی رفاہی تنظیمیں ہیں، ان کے رضاکار ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، یہی لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ باقی جو نام نہاد NGOز ہیں، جو غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرتی ہیں، ہمیں کوئی وہاں نظر نہیں آیا، اور اگر کوئی نظر آیا تو وہاں یہی مذہبی طبقہ جس کو ہر وقت دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا نیگیٹو چہرہ دکھایا جاتا ہے، الحمدللہ یہی لوگ وہاں پر کام کریں۔ ایسی گمبھیر صورتحال میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا امتحان ہے، سیلاب والوں کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے صاف کہا ہے، وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی سیلاب کا متاثر ہے، نعوذ باللہ، وہ سارے قصوروار ہیں۔ اس میں مساجد بھی شہید ہوئیں، مدارس بھی شہید ہوئے، اس کے اندر خانقاہیں بھی چلی گئیں، اس کے اندر نیک لوگ بھی چلے گئے۔ دراصل جب بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تفریق آخرت میں ہوتی ہے، پھر فتنہ سب کو پہنچتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں اس فتنے سے بچو جو صرف گناہ گاروں کو نہیں پہنچتا، پھر سب کو پہنچتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فحاشی، عریانی، بدکاری اور سود کی لعنت کی وجہ سے زمین کو اللہ تعالیٰ دھو رہے ہیں۔ ہماری فصلوں پہ بیج سود کا ہے، کھاد سود کی ہے، سپرے سود کی ہے، قرضے سود کے ہیں، اور فحاشی عریانی عام ہے۔ تو قوم کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، جو متاثرہ علاقے ہیں ان کے لوگوں کے لیے خاص طور پر پیغام ہے کہ وہ اس موقع پر صبر کا دامن تھامیں، اللہ کے احکام کو پورا کریں، اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے عافیت کا سوال کریں، عافیت مانگیں۔ اور جو عافیت والے ہیں، دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی تھوڑی سی تکلیف کو بھی دور کر دیا، اللہ اس کی قیامت کے دن کی بڑی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔
تو ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہے، لوگ خدمت بھی کر رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس جذبے کو مزید زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مستقبل میں پانی اترنے کے بعد جو ضرورت ہوگی وہ ہوگی کہ بے گھر لوگوں کو مکانات بنا کے دینا اور ان کی مکانات کی تعمیر میں مدد کرنا۔ تو اگر ہر صاحب حیثیت ایک ایک سیلاب کے متاثر کو بھی اپنے ذمے لے لے کہ میں اس کو مکان بنا کے دوں گا، جب تک وہ بحال نہیں ہوتا میں اس کو راشن دوں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آفت ٹل سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ فاروقیہ ٹرسٹ مزید کیا خدمات سر انجام دینا چاہتا ہے؟ منصوبے میں کیا شامل ہے آپ کے؟ یہ ایک ہنگامی آپریشن ہے، جب تک لوگوں کو عافیت نہیں ملتی انشاءاللہ ہم چل رہے ہیں، اور ہمارا دائرہ کار بھی بڑھ رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ابھی ہم ہفتے کو کوہ سلیمان کے باسیوں کو وہاں بڑا چیلنج ہے راشن پہنچانا، لیکن اس کا ہم نے نظم بنایا ہے، وہ کندھوں کے اوپر جائے، وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر جائے، وہاں تک انشاءاللہ راشن، تڑپال، ادویات وہاں پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تونسا کے مزید کچھ سیلاب زدگان ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہیں، ان کو بھی راشن پہنچانا ہے۔ ہم مختلف جگہوں پہ پکا پکایا کھانا بھی ہم نے بھجوایا کہ جو لوگ اندر سے روڈوں کے اوپر آئے ہیں وہ بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، تو پکا پکایا کھانا یہ بھی ان کی خدمت کا ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے آج سے ہم کشتی کرائے پہ حاصل کر رہے ہیں، چونکہ بہت سی بستیاں پانیوں میں گھری ہوئی ہیں اور وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ رہا، چند وہی لوگ پہنچ رہے ہیں جن کے پاس اپنی کشتیاں ہیں۔ تو اللہ سے قوی امید ہے، اس کا ہم نے اعلان بھی کر دیا ہے اور جستجو بھی جاری ہے کہ کشتی کے ذریعے ہم لوگوں تک پہلے مرحلے میں راشن پہنچائیں گے، اور جب یہ پانی اتر جائے گا تو پھر ہم اپنے ڈونر سے درخواست کریں گے کہ وہ لوگوں کے مکانات کی تعمیر میں وہ ہمارا ساتھ دیں، اور تاکہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ امدادی ٹیمیں بعض جگہوں پر ڈبل پہنچی ہیں، وہاں ڈبل امداد کی گئی ہے، اور بعض جگہوں پر بالکل پہنچی نہیں جی پئی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رفاہی تنظیمیں ہیں ان کی باہم کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سڑکوں کے قریب جو علاقے ہیں وہاں 10 تنظیمیں پہنچ رہی ہیں اور سبھی راشن دے رہی ہیں، اور جو پیچھے کی طرف علاقے ہیں، جیسے میں نے کوہ سلیمان کا ذکر کیا، وہاں اب تک کوئی نہیں پہنچا، تو وہ بیچارے بالکل محروم ہیں۔ تو میں نے اس کی کوشش کی ہے اور چند تنظیموں کو اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ ہمارا باہمی کوارڈینیشن ہو، اور بلکہ میں اپنے اس انٹرویو کے ذریعے تمام تنظیموں سے یہ درخواست کروں گا کہ جو لوگ جنوبی پنجاب میں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے، ہم ان کو گروپ میں ایڈ کریں گے، اور جو جس علاقے میں، جس گاؤں میں، بستی میں کام کر رہا ہو تو دوسری تنظیم دوسری طرف چلا جائے، اور ہم ایک دوسرے کو نشاندہی کر سکیں کہ فلاں جگہ مسائل ہیں، فلاں جگہ راشن کی ضرورت ہے، فلاں جگہ کیمپس کی ضرورت ہے، فلاں جگہ ٹاٹ کی ضرورت ہے، فلاں جگہ ادویات کی ضرورت ہے، اور فلاں جگہ پانی کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم بہتر کام کر سکیں گے۔ اور چاہیے تو یہ کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو رجسٹر کرنا چاہیے، ٹرسٹوں کو، رفاہی اداروں کو، اور ان کو کوارڈینیشن کا انتظام کرنا چاہیے، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ہر علاقے میں لائن دینی چاہیے ان رفاہی تنظیموں کو کہ فلاں علاقے میں یہ جائیں، اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کشتیاں فراہم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حکومت نام کی کوئی چیز قائم ہو جائے تو میں درخواست کروں گا پنجاب حکومت سے اور باقی صوبائی حکومتوں سے کہ وہ ہر ضلع میں ڈی سی صاحبان کو پابند کریں کہ وہ وہاں خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کریں، اور اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ان کی باہم ایک رابطے کا ذریعہ بنائیں، کوارڈینیشن بنائیں، اور ان کو سپورٹ فراہم کریں تاکہ پورے علاقے کور ہو سکیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آخر میں خصوصی پیغام؟ بس میرا یہ پیغام ہے سب لوگوں کے نام کہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بہت شکریہ۔ بہت السلام علیکم شکریہ، ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔